السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ سورہ اعراف کا 7واں رکوع ابتدا کرنے جا رہے ہیں، اور 7واں رکوع جیسا آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ اب جو اخروی معاملات کا ایک تسلسل برقرار تھا اور جو معاملات زیر بحث آ رہے تھے کہ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا، اصحاب اعراف اور جنتیوں اور دوزخیوں کا جو مکالمہ ہے اس کا کیا فائنل انجام نکلے گا، ان ساری تمہیدی گفتگوؤں کے بعد اب جو باتیں آ رہی ہیں وہ نو ڈاؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ستاری اور شان غفاری اور قدرت کے مظہر میں سے بہترین رکوع ہے قرآن مجید کا۔ البتہ یہاں یہ بات نوٹ کریں کہ اس سورہ اعراف کا جو اصل عمود ہے، جو اصل تھیم ہے، وہ ہے تذکیر بایام اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ بڑے بڑے دن جس دن اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کرا، جیسے کہ قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم مدین، قوم فرعون، یہ ساری بڑی بڑی قومیں، طاقتور اور جابر قومیں اور قوت یافتہ قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا بجز ان کی نافرمانی اور معصیت بھری زندگی کی وجہ سے۔ لیکن یہ تسلسل تو اب آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ آئندہ چند رکوعوں میں، جو ہم انشاءاللہ وقفے سے کرتے رہیں گے دن بدن۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کوئی بھی بات سمجھاتا ہے اور انسانوں کو کسی ہدایت کی طرف لانا چاہتا ہے تو وہ دو ہی چیزوں سے لاتا ہے، التذکیر بآلاء اللہ اور التذکیر بایام اللہ۔ التذکیر بآلاء اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی سنت اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی شریعت کے معاملات اور اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے قدرت کے نمونے اور اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے رحمت، اور یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم اور بلند ترین شان کے مرحلے، یہ ساری چیزیں اب آپ لوگوں کو سورہ انعام میں تو نظر آ گئی ہیں، لیکن یہاں پر جسٹ بیفور دی ڈسکرپشن آف التذکیر بایام اللہ، ہیئر وی بگن وتھ التذکیر بآلاء اللہ۔ تو اب ہم بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں،
ثم استوى علی العرش، اور پھر عرش پر متمکن ہوا۔ اب یہاں تو یہ لفظی ترجمہ ہے، لیکن اس آیت کو اگر ہم لوگ کھولیں، سمجھنے کی کوشش کریں، تو یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ آپ لوگ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق انجام کری ہے 6 دنوں میں۔ اب یہ 6 دن کون سے تھے، اللہ کے نزدیک ان کی کیا حقیقت ہے، یہ ہم نہیں جانتے، یہ ہم ہرگز نہیں جانتے، تو اس میں قیاس آرائی نہیں کر سکتے ہم لوگ، اس میں اپنی طرف سے کوئی تھاٹ پروسیس نہیں چلا سکتے، یہ عالم غیب کا معاملہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 6 دن اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ ہیں، کیونکہ جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے، اور ہفتے والے دن کہتے ہیں کوئی تخلیق نہیں ہوئی، اس لیے اسے یوم سبت کہتے ہیں، سبت۔ جس طرح آپ لوگ کو یاد ہوگا بنی اسرائیل میں بھی ہفتے کا دن آیا تھا نا، جس دن ان کو کہا گیا تھا کہ اپنے کاموں کو چھوڑ دو اور مچھلیاں پکڑنا چھوڑ دو اور صرف تورات کا ورد کرو اور تورات کو سمجھو، تو یہ تھا اصحاب سبت۔ اس دن کوئی کام اللہ تعالیٰ نے یعنی کوئی تخلیق نہیں کری، کیونکہ سبت کے معنی ہی ہیں قطع، کاٹنے والی شے کے، یعنی اس دن تخلیق کا کام قطع ہو گیا، کٹ گیا۔ پھر اس دن سے کیا مراد ہے؟ ہماری دنیا کا دن، یعنی یہ جو 6 دن ہے، یہ کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ ہماری دنیا کا دن جو طلوع شمس سے شروع ہوتا ہے اور غروب شمس پر جا کر ختم ہوتا ہے، یا یہ دن 1000 سالوں کے برابر ہیں؟ ایسا ہم لوگ آگے جا کے پڑھیں گے کہ اللہ کا جو ایک دن ہے وہ 1000 سالوں کے بھی برابر ہے۔ تو اب یہ ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں ہے، یہ تو اس کی حقیقت ہم لوگ کو وہیں پتہ چلے گی جب اللہ کے پاس ہم جائیں گے۔ بظاہر یہ دوسری بات ہے کہ یہ اس معاملات مر کو ایک قیاس آرائی کرنا بھی واجب اور صحیح بات نہیں ہے۔ اس وقت ظاہر بات ہے سورج چاند کا یہ نظام نہیں تھا جب آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے، آسمان اور زمین کی تخلیق کے بعد ہی دراصل یہ نظام قائم ہوا ہے۔ پہلے تو آسمان اور زمین اللہ نے بنائے، اور اس کے بعد جا کے اس نے سورج اور چاند کو اپنے مدار پہ لگائے، اسی لیے فرمایا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہ چھپا دیتا ہے شب کو، رات کو، دن کو، ایسے طور پر کہ شب اس کو جلد سے آ لیتی ہے، مطلب پکڑ لیتی ہے، یعنی رات کو دن سے اللہ تعالیٰ ڈھانپتا ہے اور اسی طریقے سے دن کو رات سے ڈھانپتا ہے۔ آپ دیکھیں جس طرح فجر ہوتی ہے تو کیا ہے، رات کی تاریکی کا سیاہ جو پردہ ہے وہ تو کٹ جاتے ہیں نا، اور دن اچانک نمودار ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جب دن ختم ہو جاتا ہے تو رات آہستہ آہستہ مغرب کے بعد وہ دن پورا کا پورا رات میں اللہ تعالیٰ ڈھانپ رہا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام اجرام سماوی اور نظام شمسی چلایا اس لیے تاکہ آسمان اور زمین کا جو ایک نرالا کانسیپٹ ہے وہ چلتا رہے، تاکہ اسی کے مابین انسان اپنی سانس آرام سے لیتا رہے، اور تاہاں کہ اس کی اجل جو ہے 60-70 برس کا جو امتحان، 40-50 سال کا جو امتحان ہے وہ پورا ہوتا رہے۔ اور ان تخلیق کے بعد ثم استوى علی العرش، عرش پر متمکن ہوا، قائم ہوا۔ اب یہ اللہ کا عرش، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کو بھی ہم نہیں جانتے۔ آیا یہ حقیقت ایسی ہے کہ کوئی اصل مجسم شے ہے، یا واقعتاً ایسی کوئی ہستی، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عرش پر واقعی قائم دائم ہے؟ اور اسی طریقے سے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ کی ایک کرسی بھی ہے۔ اب وہ کرسی کی کیا حقیقت ہے ہمیں نہیں پتہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا عظیم الشان قدیم علم ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہ حقیقت ہمیں نہیں معلوم ہے، واقعتاً ایسی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے مجسم شے، کوئی ان کی اصل حقیقت ہو۔ ابھی اس کو آیات متشابہ ہی ہم لوگ سمجھیں گے، ایک استعارہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اشارہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے، یا واقعتاً اس کی کوئی حقیقت ہو۔ اب یہ تو عالم آخرت میں جب ہم لوگ داخل ہوں گے اس کے بعد اس کی حقیقتیں جو ہے وہ منکشف ہوں گی، لیکن البتہ سائنس سے اور انکشافات کا دائرہ جب آہستہ آہستہ وسیع ہوگا اور زیادہ پھیلے گا تو عین ممکن ہے یہ آیت متشابہ ہم لوگ کو اور سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ جس طرح بلیک ہولز کا معاملہ ہے، ہمیں نہیں پتہ بلیک ہولز کا کیا معاملہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، سورہ واقعہ میں آپ لوگ پڑھیں گے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں اس جگہ کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں، اور اگر تمہیں یقین ہو، معلوم پڑ جائے تو تمہیں واقعتاً پتہ چلے گا کہ یہ بہت بڑی قسم ہے۔ تو یہ اب اللہ نے اس چیز کی بھی قسم کھائی، اور آج سائنس نے اس کو دریافت کر لیا کہ کچھ ایسے ہمارے اجرام سماویہ پلینٹس میں ایسے بلیک ہولز ہیں گلیکسی میں، جہاں بڑے بڑے سیارے، گلیکسیز پوری کی پوری ڈوب کے دفن ہو کے غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک شے سے دوسری شے میں جانے کا ایک ذریعہ ہے،
ایک مقام سے دوسرے مقام میں جانے کا ذریعہ ہے۔ عین ممکن ہے اسی سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کا سفر پورا کر کے آئے ہیں، کیونکہ یہاں بلیک ہولز کے بارے میں یہ آتا ہے سائنس میں کہ کوئی بھی چیز جو کہ لائٹ کی اسپیڈ جتنی تیز ہو وہ اس کے ذریعے سے آرام سے ایک ہستی سے دوسری ہستی میں چلے جاتی ہے، یعنی ایک جہاں سے دوسری جہاں میں چلے آتا ہے انسان۔ یعنی کوئی بھی سیارہ، کوئی بھی پلینٹ جس کو بچنا ہے بلیک ہولز میں جانے کے بعد ٹوٹنے سے اور ریزہ ریزہ ہونے سے بچنا ہونا چاہیے، بچنا اگر ہوگا تو وہ بچ اسی ذریعے سے سکتا ہے کہ اس میں سے اس طرح پاس ہو جائے کہ لائٹ کی اسپیڈ سے بھی تیزی سے نکل جائے، اور لائٹ کی اسپیڈ جناب محمد الرسول اللہ کو دی گئی۔ براق جس پر وہ سفر کیا رہا انہوں نے عظیم الشان، براق کہتے ہیں برق، برق کہتے ہیں بجلی کو، بجلی سے بھی تیز اسپیڈ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں وہاں سے۔ اور ایک وقت آیا ہے کہ حضرت جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، ایک قدم بھی میں نے اوپر اٹھائے تو میرے یہ جو پر ہیں سارے کے سارے لاکھوں کروڑوں پر ہیں وہ جل جائیں گے، لیکن جناب رسول اللہ اس کے بھی اوپر گئے۔ اب آپ سوچیں ان کا کیا عظیم الشان مقام ہوگا، سوچیں آپ لوگ ذرا کہ جہاں فرشتہ بھی آگے کہتے بس یا رسول اللہ میں نہیں جا سکتا، وہاں سے بھی آگے جناب محمد الرسول اللہ کو لے کر گئے۔ تو یہ اللہ کا عرش ہو سکتا ہے، ایسی کوئی حقیقت ہو؟ ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہوا، قائم ہوا۔ تو یہ سائنس آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے اس کو دریافت کر لے، اور یہ چند سالوں کی شاید بات ہوگی، کیونکہ ہم لوگ تو ظاہر بات ہے آخری ایام میں جی رہے ہیں، دجالی فتنے میں ایک طریقے سے جی رہے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ ان کی حقیقت، اللہ کے عرش کی حقیقت، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی کرسی کی حقیقت جو ہم لوگ آیت الکرسی میں پڑھ چکے ہیں، یہ ساری حقیقتیں ہو سکتا ہے جلد از جلد واضح ہو جائیں تھرو سائنٹیفک میڈیم۔ ہو سکتا ہے سائنس کے ذریعے انکشافات کا دائرہ اتنا وسیع ہو جائے کہ اب یہ جو آیات متشابہ ہے اللہ کا عرش، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اور اس سے پہلے ثم استوی علی العرش، اللہ عرش پر متمکن ہوا، عین ممکن ہے کہ سائنس اس کو شاید دریافت کر جائے، یا ظاہر بات ہے عالم آخرت میں جب میں اور آپ داخل ہوں گے اس کے بعد یہ آیات اور واضح طریقے سے ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اللہ تعالیٰ چھپا دیتا ہے رات کے اندھیرے کو دن سے، اور اسی طریقے سے دن کو ڈھانپ لیتا ہے رات میں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ فجر کے بعد جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو رات کا اندھیرا ہے وہ فجر کی تاریکی جو ہے اس کو ہٹا دیتی ہے، مطلب پوری رات کی تاریکی کو فجر کس کو کہتے ہیں؟ فجرا، فجرا کہتے ہیں پھٹ جانے کو، فن فجرا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اعضاء مارا اس پانی پر، سمندر پر، تو دیکھیں فن فلقا، وہ سارے کے سارا جو پانی تھا وہ پھٹ گیا، الگ ہو گیا۔ تو فجر بھی یہی ہے، فجر کہتے اس لیے ہیں کہ یہ رات کے پردے کو پھاڑ کر دن کی روشنی کو لے آتا ہے فجر، اور اسی طریقے سے مغرب یعنی اب پورا کا پورا دن جو ہے وہ رات میں جا رہا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دے کے فرمایا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اللہ تعالیٰ چھپا دیتا ہے رات کو دن سے، اور اسی طور پر دن کو جلدی اس کو ڈھانپ لیتا ہے، یعنی شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، یعنی فوراً رات ہو جاتی ہے مغرب کے بعد۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور سورج اور چاند اور جتنے ستارے اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ ایک میعاد کے لحاظ سے اس میں گھوم رہے ہیں، مسخرات، اس میں مسخر ہیں، اس میں اس طور پہ ہیں کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں، بامرہ، اس کے حکم کے تابع ہیں، یعنی یہ سارے اجرام سماویہ، یہ سارے پلینٹس بھی گھوم رہے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے، بلکہ 1400 سال پہلے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، آج سے چند سو سال پہلے ہی ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید زمین جو ہے وہ ساکت ہے اور سورج جو ہے ہل رہا ہے، پھر ہمیں پتہ چلا نہیں، سورج جو ہے وہ بھی ہل رہا ہے اور زمین بھی ہل رہی ہے سورج کے گرد۔ پھر ابھی چند سو سال پہلے ہمیں یہ پتہ چلا نہیں، سورج تو ہل رہا ہے، زمین بھی ہل رہی ہے، لیکن زمین اپنے مدار کے اگینسٹ بھی ہل رہی ہے، اس کے اراؤنڈ بھی ایکزیل روٹیشن ہو رہی ہے، ایکسس کے اراؤنڈ زمین بھی گھوم رہی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، اور یہ سورہ یاسین میں آپ لوگ کو پتہ چلے گا، کل فی فلک یسبحون، اللہ تعالیٰ نے وہاں آیت لائی ہے کہ ہر چیز اس طرح گھوم رہی ہے، اپنے مدار میں گھومے جا رہی ہے، کلن، ہر چیز۔ اب ہر چیز میں ہمارے اندر کے ایٹمز بھی آ گئے، ہائیڈروجن، آکسیجن، واٹر مالیکیولز بھی آ گئے کہ وہ بھی گھوم رہے ہیں۔ اس کا اندازہ ظاہر بات ہے مجھ سے بڑھ کر کس کو ہوگا کہ میں ریڈیولوجی میں یہ ساری چیزیں دیکھتا ہوں، جب میگنیٹک ریزوننس امیجنگ ہم لوگ کرتے ہیں، ایم آر آئی کرتے ہیں، تو وہی سارے پانی کے جو مالیکیولز ہیں وہ باقاعدہ میگنیٹ کے اراؤنڈ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم، اور سورج اور چاند اور جتنے ستارے ہیں مسخرات بامرہ، اس طور پر ہیں کہ سب گھوم رہے ہیں، مسخر ہیں، لیکن
اس کے حکم کے تابع، بِأَمْرِهِ، یعنی اس پوری اجرام سماوی اور جتنے پلینٹس ہیں اور جتنی گلیکسیز ہیں، یہ قائم دائم ہے ایک میگنیٹک پاور سے، اور وہ میگنیٹک پاور ہے بِأَمْرِهِ، وہ اللہ کا امر ہے. یعنی ہلکی سی اس میگنیٹک پاور میں 1 سینٹی میٹر کی بھی جنبش ہو جائے تو یہ سارے کے سارے کرے، یہ سارے کے سارے پلینٹس آپس میں اس طرح ٹکرا جائیں گے کہ قیامت آ جائے گی. اور یہی معاملہ اللہ قیامت میں کرے گا. ہلکی سی سیکنڈز کی ایک اس میں جنبش ہوگی اور یہ ارتھ مارس کے اندر ٹکرایا ہوا ہوگا، مارس وینس میں ٹکرایا ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس ہولناک انجام سے مجھے اور آپ کو. لیکن اصل بات کیا ہے؟ الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کے لیے ہے خلق اور اللہ ہی کے لیے ہے امر. اب اس کا کیا معاملہ ہے یہ سمجھ لیجئے. خلق اور امر کا معاملہ کیا ہے؟ یہ بڑی ڈیٹیل ڈسکرپشن ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا آپ لوگ. خلق تخلیق، یعنی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کری اس دنیا کی، آسمان اور زمین کو بنایا، اور پھر الا لہ الخلق والامر، اور پھر اس کا امر. یعنی ظاہر بات ہے جب اللہ نے تخلیق کری ہے تو اللہ کا ہی حکم ہوگا. آپ ظاہر بات ہے جب بچوں کو جننے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں، ماں باپ کا حکم کیا ہوتا ہے کہ عورتوں اولاد پر ماں اور باپ کیا ہے حکم کر سکتے ہیں، بجز یہ ہے کہ اس کا حکم جو ہے اللہ کے تابع کے انڈر ہی ہو، اللہ کے حکم کے سرپست نہیں ہو، اللہ کے حکم کے اگینسٹ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر اندر ہو تو اولادیں بھی ماں باپ کا پھر کہنا مانتی ہیں. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ جب تخلیق اللہ نے کری ہے تو الا لہ الخلق والامر، اس کا حکم بھی اس پر ہوگا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اے میرے بندے یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اور یہ گندا راستہ ہے. لیکن اس کا ایک اور مرحلہ ہے اور ایک اور ڈیٹیل ڈسکرپشن ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری کریشن جو ہوئی ہے دوستوں وہ 2 سطح پر ہوئی ہے. اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے. ایک ہے عالم امر اور ایک ہے عالم خلق. عالم امر کہتے ہیں کریشن ایکس ہیلو، عدم محض سے تخلیق، یعنی کوئی شے نہیں تھی، بگ بینگ تھیوری ہوئی اور اچانک سارے کے سارے پلینٹس وجود میں آ گئے. عدم محض سے تخلیق یعنی بغیر کوئی پری ایگزسٹنگ فیکٹر کے، بغیر کسی مادے کے، کن فیکون، اللہ کہتا ہے ہو جا اور ہو جاتی ہے. دیر از نو ٹائم فیکٹر ان عالم امر. اس میں کوئی ٹائم کا فیکٹر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بولے کن اور 1 گھنٹہ لگے اور اچانک بعد میں کام ہو، معاذ اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ کن وہ بولتا ہے ہو، فیکون ہو جاتا ہے. جس طرح اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں 3 چیزیں آئیں گی عالم امر میں. جس طرح میں نے بتایا کہ پری ایگزسٹنگ شے کوئی نہیں ہوتی، کوئی ٹائم کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا، تو اس عالم امر میں یاد رکھیے گا دوستوں 3 چیزیں ہوتی ہیں، 3 اشیاء ہوتی ہیں. نمبر 1 ارواح، ہماری روحیں، میری اور آپ کی روحیں. اس طرح آگے چل کے آپ لوگ سورہ بنی اسرائیل میں پڑھیں گے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، من امر ربی، من امر ربی، عالم امر یعنی یہ اللہ کا امر ہے. روحم من امرنا، یہ ہماری روح ہے جو ہم نے پھونکی ہے اپنے امر میں سے، اپنی پھونک میں سے ہم نے پھونکی ہے اس انسان کے خاکے میں، آدم علیہ السلام کے پتلے میں. اور پھر کہا فرشتوں کو فنفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، پھر جھک جانا اس آدم کے آگے. معلوم ہوتا ہے کہ آدم کے پتلے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس انسان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، میری اور آپ کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل چیز ہے اندر کی روح، وہ ڈیوائن اسپارک، وہ ڈیوائن ایلیمنٹ جس سے انسان غافل رہتا ہے پوری زندگی میں. انسان اسی دنیاوی جسم کو ایک دم نکھار کے، اور کوئی بیماری اس میں ہو تو اس کو نکالنے کے ذرائع تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور اسی میں ہی برانڈ نیو گھڑیاں پہن رہا ہے، اسی کو ہی سنوارنے کے لیے اعلیٰ کپڑے اور اعلیٰ لباس اختیار کر رہا ہے. یہ سارا مرحلہ ہمارے اسی حیوانی جسم کے لیے ہے نا. لیکن ہمارے اندر جو روح اللہ نے ڈالی ہے اس کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے. اس کی فکر تبھی ہوتی ہے جب رمضان آتا ہے، جب محرم آتا ہے، جب ربیع الاول آتا ہے. لیکن اصل معاملہ یہی ہے، ارواح، روح کا معاملہ جو ہے وہ عالم امر سے ہے، اور یہی روح جو ہے واپس چلی جائے گی. اسی طریقے سے ملائکہ، دوسری چیز ملائکہ، فرشتے، ان کی بھی جو حقیقت ہے وہ عالم امر سے منسلک ہے. جس طرح فرشتوں کو اس زمین سے 7ویں آسمان تک جانے میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں لگتا، ہرگز نہیں لگتا، بس وہاں اللہ بولتا ہے آ جاؤ فوراً آ جاتے ہیں. کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے، یہ نہیں کہ 1 سال لگ رہا ہو، 2 سال لگ رہا ہو، نہیں، فوراً. اور تیسری چیز ہے وہی جو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ کو عطا فرمائی. جناب محمد الرسول اللہ کو عطا فرمائی تو نغمہ وہی جو نغمہ جس کو روح سنے اور روح سنائے، نغمہ وہی جس کو روح سنے اور روح سنائے. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ کو بات؟
یعنی نغمہ وہی، قرآن مجید نغمہ وہی جس کو روح سنے، یعنی حضرت محمد الرسول اللہ کی عظیم الشان روح، اور جس کو روح سنائے روح الامین حضرت جبریل، انہوں نے سنایا اس کو. تو یہ وہی میں بھی کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے. یہاں آنکھیں کھلتی تھیں اور حضرت جبریل واقعتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوتے تھے. اور یہ بھی وہی، یہ نہ سمجھیے کہ جناب رسول اللہ نے کانوں سے سنی ہے اپنے کان مبارک سے، نہیں 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 نہیں، یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب اطہر پہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل فرمائی ہے، دل مبارک پر. تو یہ تین شے یاد رکھیے گا، ایک روح، ایک ملائکہ اور ایک فرشتے. اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے. یہاں ہم مریں گے اور ہماری روح بغیر کسی ٹائم فیکٹر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش پر قائم دائم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس سوال جواب ہو رہا ہوگا، کیا پتہ، وہ تو عالم غیب کا معاملہ ہے. اب دیکھیں یہ قرآن مجید ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ الفاظ اس طرح استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہ بدو بھی سمجھ جائے گا 1400 سال پہلے کہ ہاں بات تو صحیح ہے. الا لہ الخلق والامر، کہ خلق بھی اس کا ہے، امر بھی اس کی ہے، اس کا حکم بھی چلتا ہے، پیدا جب اس نے کیا اس کا حکم بھی چلے گا. لیکن ایک اور اس کا مفہوم ہے کہ جو اگر علمی انسان ہو، کوئی فلسفی انسان ہو، کوئی دانا انسان ہو، وہ ظاہر بات ہے اس کو سمجھے گا. یہ نہیں کہ صرف ہدایت لے کے چل پڑا جیسے کہ بدو چل پڑا، نہیں 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 نہیں، وہ سوچے گا، وہ دیکھے گا کہ امر کا الفاظ جو ہے قرآن مجید میں کتنی دفعہ ہے، پھر اس کو جوڑے گا، انٹر لنک کرے گا، پھر اپنے دماغ سے سوچ کے ایک نتیجہ نکالے گا. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ڈسٹنکٹ عالم ہے، عالم امر اور عالم خلق. ضابطہ اور قوانین اس کے بالکل جدا جدا ہیں، الگ الگ ہیں. اور عالم خلق کیا ہے؟ یہ تو ساری بحث ہو گئی عالم امر کی. عالم خلق کیا ہے؟ عالم خلق ہے کہ کسی شے سے دوسری شے کا بنانا، کسی انسان سے بچے کا بنانا. اس میں ٹائم فیکٹر لگتا ہے. انسان جو بچے کی حالت میں 9 مہینے تو رہتا ہے نا رحم مادر میں، فوراً تو نہیں بن کے نکل آتا ہے. اسی طریقے سے آم کا بھی جو درخت ہے، وہ آم کی بھی تو ایک گھٹلی گئی ہے نا، 6-8 مہینے کے بعد پورا درخت آئے. اسی طریقے سے آسمان اور زمین کی بھی تخلیق ہوئی ہے 6 دنوں میں، 6 دنوں میں. یعنی اس میں ٹائم ایلیمنٹ لگا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جو ایک دن ہے، یہ آپ لوگ آگے پڑھیں گے سورہ سجدہ میں، کہ تیرے رب کا ایک دن 1000 سالوں کے برابر ہے. اسی طریقے سے تیرے رب کا ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہے. یہ بھی آیت آپ لوگ کو نظر آئے گی. تو یہ 6 دن آیات متشابہ ہیں، ہمیں نہیں پتہ اس کا کیا اصل مفہوم ہے. سائنس کے ذریعے سے کیا پتہ اس کا دائرہ اتنا وسیع ہو جائے کہ یہ آیات متشابہ آیات محکمات میں آ جائے، کہ حکم کے ذریعے سے آ جائے، حکم کے ضمن میں آ جائے. جیسا کہ بلیک ہولز ہمیں نہیں پتہ تھا، آج سے 10 سال پہلے ہی نہیں پتہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت سائنس کے ذریعے سے کھول دی. کہ وہی سورہ واقعہ کی آخری آیات، فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، کہ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس جگہ کی کہ جہاں ستارے ڈوبتے ہیں. اور اے انسانوں، اگر تمہیں معلوم پڑ جائے تو کہ یہ بہت بڑی عظیم و شان قسم ہے جو ہم کھا رہے ہیں. تمہیں کیا معلوم ستارے کہاں ڈوبتے ہیں؟ اور آج سائنس نے اس کو پروف کر دیا کہ بلیک ہولز ہیں جہاں پہ بڑے بڑے ستارے آرام سے ڈوب کے ختم ہو جاتے ہیں، ایک دم نسیم منسیہ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، گھل کے نام و نشان تک نہیں رہتا. تبارک اللہ رب العالمین، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو کہ تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے. رب العالمین، تمام جہان والوں کا رب ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے پروردگار کو پکارا کرو تضرعا وخفیہ، گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے. انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی ناپسند کرتا ہے کن لوگوں کو؟ معتدین، جو کہ حد سے آگے نکل جاتے ہیں، حد ادب سے بھی آگے نکل جائیں دعاؤں میں بھی. تضرعا وخفیہ، حکم تو یہ ہے، ڈائمنشن تو یہ ہے کہ پکارو اللہ کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں چیخ چلا کر پکار رہے ہوتے ہیں اللہ کو، بڑی آواز سے، بلند آواز سے دعا مانگنا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. لیکن آپ لوگ دیکھ لیں کتنے، آپ لوگ خود دیکھیں، حج میں جاتے ہیں لوگ، عمرے میں جاتے ہیں، اور دعا کا جو اصل ادب ہے اور اصل لحاظ ہے کہ کس کے آگے دعا مانگ رہے ہو، کیا مانگ رہے ہو، اس کے کچھ آداب ہیں، اس کی کچھ احتیاط ہیں، ان کو دیکھو تو، ان کو بروئے کار تو لاؤ. لیکن لگا ہوا ہوتا ہے انسان وہاں پہ بھی. اور یہاں دیکھیں قرآن مجید کا کیا حکم ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ پکارا کرو اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے. جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ لوگوں اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرا کرو، نرمی یعنی آواز پست رکھو، کیونکہ تم جس کو پکار رہے ہو وہ معاذ اللہ بہرا نہیں ہے، نہ غائب ہے، وہ تمہاری دعائیں سننے والا ہے اور قریب ہے۔ یہ صحیح بخاری کی دعا ہے۔ یعنی دعا میں زیادتی نہ کی جائے، بلکہ اپنی حیثیت اور مرتبے سے بڑھ کر بھی دعا نہ کی جائے، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ اصلاح کے بعد فساد پھیلانا بھی اسی طریقے سے گناہ کا کام ہے، کیونکہ دیکھیں اگلی آیت بھی یہی ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت مچایا کرو۔ زمین اللہ تعالیٰ نے اصلاح کر کے چھوڑ دی، اب ظاہر بات ہے اس میں اصلاح تب قائم ہوگی نا جب آپ انسان کے اندر اور احترام مال کے جو ضوابط ہیں وہ قائم رکھیں۔ میرے لیے آپ کا مال حرام ہے، آپ کے لیے میرا مال حرام ہے، اسی طریقے سے آپ کے لیے میری جان حرام ہے، میرے لیے آپ کی جان حرام ہے، جو کہ رسول اللہ نے بھی میدان عرفات میں آخری خطبے میں فرمائی۔ لیکن آج دیکھ لیجئے مچھر کی جان اور انسان کی جان میں کوئی تمیز ہی نہیں ہے، بڑے مزے سے ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے کراچی جیسے شہر میں، سوچئے آپ لوگ۔ تو یہ زمین میں تم اصلاح کے بعد فساد مچا رہے ہو، بعد اصلاحها، اللہ تعالیٰ نے تو زمین جو ہے اصلاح کر کے ڈالی تھی، اصلاح کر کے اس لیے بھیجی تھی تاکہ تم اس میں اپنی زندگی پوری کرو، امن کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، بغیر خوف کے ساتھ، بغیر فساد کے ساتھ، لیکن تم نے اس میں فساد شروع کر دیا، جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں کہ ایک انسان کو قتل کرنا گویا ایسا ہے کہ تمام انسانیت کو مار دینا، اور اسی طریقے سے ایک انسان کی جان بچا لینا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سارے ڈاکٹر ہیں، لیکن ڈاکٹر بھی ایسے کہ مریض کو کسٹمر کی حیثیت سے نہ دیکھیں، مریض کے درد کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں نہ صرف ڈاکٹر انوالو ہے بلکہ ہر وہ سائنسی شعبہ انوالو ہے، بی ایس بھی انوالو ہے، ڈی پی ٹی کے بھی کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی انوالو ہیں۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو ڈر ڈر کر اور امید رکھتے ہوئے۔ یعنی یہ دو ڈائمنشنز ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے۔ نمبر 1، اول تو پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، اور دوسری ڈائمنشن کیا ہے؟ خوفا وطمعا، یعنی اللہ کا خوف بھی ہو، ایک ڈر بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہ لے، اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی میں ایسی نہ کر دوں کہ عذاب الہی کا مستحق بن جاؤں، نہیں 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 نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے مانگنا بھی چاہیے، اور ظاہر بات ہے خوف کے ساتھ، خوف کے ساتھ، اور خوف کے ساتھ ساتھ طمع کے ساتھ بھی، یعنی ایک امید بھی ہو، اللہ کی رحمت کی بھی امید ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی تو ہونی چاہیے نا، کہ یا اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت تو بہت قریب ہے، ہمیں آپ کے عذاب کا ڈر بھی ہے، لیکن دل میں ساتھ ساتھ یہ کیفیت بھی تو ہے کہ آپ کی رحمت کی امید ہے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبصورت دعا مانگتے تھے اور کہتے تھے اپنے سارے کے سارے صحابیوں کو، اپنے دوستوں کو، کہ اے انسانوں، اگر تمام انسان بھی جہنم میں جا رہے ہوں گے اور اللہ کہے گا کہ ایک انسان کو میں جہنم میں نہیں بھیج رہا ہوں، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہوگی، طمع ہوگی، لالچ ہوگی کہ وہ انسان میں ہی ہوں کہ جو جہنم سے بچ کے جنت میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ اور حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ اگر تمام انسان جنت میں جا رہے ہوں گے اور صرف ایک شخص دوزخ کے مستحق ہو رہا ہوگا، دوزخ میں جا رہا ہوگا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب سے خوف بھی ہوگا، گڑ گڑاہٹ بھی ہوگی، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف لرزاں و ترساں کیفیت بھی ہوگی کہ خدا نہ کرے وہ شخص میں تو نہیں ہوں۔ اور یہی بات حضرت عمر نے جاتے وقت دنیا سے فرمائی کہ میرا جو ماتھا ہے، میری جو پیشانی ہے، اس کو زمین پہ رکھ دو۔ جب ان کو شہید کیا گیا تو انہوں نے کہا اپنے سارے صحابیوں سے، دوستوں سے، رفیقوں سے کہ میری جو پیشانی ہے وہ زمین پہ رکھ دو، اور پھر پیشانی ان کی زمین پہ رکھی گئی موت سے پہلے پہلے، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ یا اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھ پر رحم نہیں کرا، آج عمر پر رحم نہیں کرا، تو افسوس ہے میری اس ماں پر کہ جس نے مجھے جنا، افسوس ہے پھر کہ میں اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق نہ ہو جاؤں۔ یہ ایسے لوگ تھے دوستوں کہ جن کے اندر خوف خدا تھی، اور خوف خدا کے ساتھ ساتھ امید بھی تھی، لالچ بھی تھی۔ اور آج دیکھ لیجئے ہمارا معاملہ کیا ہے، ہماری کیا کیفیات ہیں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کو اس کی اصلاح کے بعد جو ہے فساد مچاتے مت پھرا کرو۔ یہ فساد چاہے سمجھ لیجئے انفرادی ہو، چاہے اجتماعی ہو، چاہے گھریلو فساد ہو۔ آج دیکھ لیجئے گھر گھر میں کیا چل رہا ہے، 3 منزلوں کا اگر اپارٹمنٹ ہے تو نیچے والا اوپر والے فلور کی غیبتیں اور چغلی کر رہا ہے، اوپر والا نیچے کی کر رہا ہے۔ یہ سب اصلاح کے بعد فساد ہو رہا ہے دوستوں، فساد ہے۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور دعا کیا کرو اپنے رب سے خوف اور طمع کی حالت میں، یعنی اللہ کی نافرمانی کا ڈر بھی ہو اور ساتھ ساتھ طمع بھی ہو، امید بھی ہو، رحمت کے خزانوں سے ایک امید بھی ہو۔
اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت بہت قریب ہے محسنین کے لیے، یعنی وہ انسان، وہ عظیم الشان انسان جو کہ درجہ اسلام، درجہ ایمان اور اب فائنلی درجہ احسان تک پہنچ گئے۔ اس طرح حدیث جبریل ہے کہ مل اسلام مل ایمان مل احسان، کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے۔ حضرت جبریل ایک دفعہ انسانی شکل میں آئے رسول اللہ کے پاس، اور انہوں نے یہ 3 سوال کرے کہ اسلام کیا ہے، مل ایمان، ایمان کیا ہے، اور احسان کیا ہے؟ تو اسلام کے بارے میں حضور نے فرما دیا انت شہدا، کہ تم شہادت دو، گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے، اور میں جناب محمد الرسول اللہ اس کا آخری پیغمبر اور بندہ ہوں۔ تو یہ تو اسلام ہے، اور اسلام میں ظاہر بات ہے 6 ارکان بھی ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بھی فرمایا رسول اللہ نے۔ اور ایمان کیا ہے؟ کہ وہی اسلام جب دل میں کھپ جائے، دل کے اندر وہ برننگ اور اٹل فیت آ جائے کہ میرا رازق صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ ہے، میرا معبود برحق صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ ہے، اور اس کے آگے مجھے جواب دہی کرنی ہے، مجھے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، واپس جا کے سوال جواب کرنا ہے، مجھے اللہ کا جو سوال ہوگا اس کا جواب مجھے دینا ہے۔ یہ ایمان ہے، اور ایمان اللہ تعالیٰ ایسا ہمارے اندر نصیب فرما دے۔ اور اس سے بھی ایک اوپر کی شے ہے مل احسان۔ احسان یہ ہے کہ جس کو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اب ایسی ہو کہ گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ سامنے ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو ایٹ لیسٹ اتنا تو ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، اگر میرا اور آپ کا معبود برحق ہمارے سامنے ہو تو ہم یہ جو درس قرآن اٹینڈ کر رہے ہیں اور درس قرآن دے رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہر چھوٹی بڑی عبادت جو اللہ ہی کے حکم سے ہم کر رہے ہیں، اس میں کیا خلوص ہوگا، کیا محبت ہوگی، کیا عظیم الشان انقلاب ہماری زندگیوں میں آئے گا اس کے ذریعے سے۔ تو ان رحمت اللہ قریب، ہماری رحمت قریب ہے کن کے لیے؟ من المحسنین، ان درجہ احسان مند لوگوں کے لیے جو درجہ اسلام، درجہ ایمان سے بھی کراس کر کے درجہ احسان تک فائز ہو گئے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے اللہ کہ جس نے باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے اپنی رحمت خاص لے کر، جو رحمتوں کو لے کر چلتی ہے، یعنی ہوائیں بشارت دیتی ہوئی چلتی ہیں اس کی رحمت کے آگے آگے۔ جہاں بنجر زمین ہوتی ہے، کھیتی سوکھ رہی ہے، لوگ کاشتکار فکر میں ہے کہ یا اللہ تعالیٰ اتنی بڑی مشکلوں سے اتنی ساری کاشت کری ہے، اب اگر تو نے اس میں نہیں برسایا اور اس پر بارش نہ برسائی تو ہماری یہ فصل تو ضائع ہو جائے گی۔ ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ نہیں لوگ؟ سارے کے سارے فارمرز ہوتے ہیں کہ ٹینشن میں کہ نہیں ہوتے؟ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں، یرسل الریاح، اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، بریز، ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لے کر، جو کہ امیدیں جگا دیتی ہیں ایسے کاشتکاروں کے، ایسے فارمرز کے، کہ ان کی اب پھلوں، ان کا اب محنت کا نتیجہ نکلے گا۔ تو ہواؤں کے پیچھے بھی باران رحمت آیا چاہتا ہے، بین یدی رحمتہ، اس کی رحمت آئے گی، یعنی بارش ہوگی۔ حتی اذا اقلت سحابا، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں، ظاہر بات ہے یہ ہلکی ہلکی جو ہوائیں ہیں، آپ خود دیکھیں کتنے بھاری بادلوں کو اٹھا رہی ہیں، ٹنز کے حساب سے ان کے اندر واٹر ٹینکس ہیں، وہی ایواپوریٹنگ مٹیریل جو کہ پانی سے نکل کے اوپر چڑھ رہا ہے آسمانوں کی طرف، اس میں تو دیکھیں کتنے بھاری بھاری واٹر ٹینکس ہیں۔ سیکنڈز میں اللہ تعالیٰ ایسی ہواؤں کے ذریعے سے ایک شہر سے دوسرے شہر تک یہ پورا باران رحمت لے کے نکال لیتا ہے۔ ثقالاً، اور وہ اگل دیتی ہے، سقناہ لبلد میت، اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی ایسی جگہ ہے جہاں کہ زمین مردہ پڑی ہے اور ایک دم کوئی آب و حیا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لبلد میت، میت زمین ہے، فانزلنا بہ الماء، اور جب اللہ تعالیٰ اس بادل میں سے پانی برساتا ہے، فاخرجنا بہ من کل الثمرات، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکال لیتا ہے۔ یعنی یہی ہے اصل بات، زمین مردہ ہے، زمین کے آثار نہیں ہیں، بلکہ ایسی ویرانی ہے کہ نہ جانور ہے، نہ چرند پرند ہے، نہ چونٹی ہے، لیکن بارش ہوتی ہے اس کے بعد چلت پھرت بھی ہو جاتی ہے، زمین نے ہریاول پھر اگا لیا ہے، اور وہ جو دلہن ہے وہ پھر آراستہ ہو گئی ہے، اور ہر قسم کے چرند پرند اب آ گئے ہیں، زندگی ہی زندگی ہے معجزاً ساقی، اب تو زندگی کے ہی عالم ہر جگہ نمایاں ہیں۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ اور اصل ہے یہ کانٹے دار بات، کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اسی طریقے سے ہم تمام مردوں کو نکال اٹھا لیں گے تاکہ تم سمجھو، تذکر کرو۔ یعنی مردے بھی بیج کی مانند ہیں، ہمارا حکم آئے گا کن فیکون، اور یہ مردے بھی اسی طرح اڑ جائیں گے کہ جیسے یہ مردہ زمین
ایک دم حیات میں کنورٹ ہو گئی ہے۔ یہی معاملہ ہوگا قیامت میں دوستوں، قیامت میں، کہ زمین جو کہ ایک دم مر چکی ہوگی، پانی کے ذریعے سے جس طرح مردہ زمین میں اللہ تعالیٰ رویدگی پیدا کرتا ہے، اس کے اندر انواع اور اقسام کے غلے اور پھل پیدا کرتی ہے، اسی طریقے سے قیامت والے دن تمام انسانوں کو جو کہ مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر ان کا حساب لیا جائے گا۔ جس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم لوگ قیامت میں اٹھو گے نا تو ایسے اٹھو گے جس طرح نیند کی حالت میں صبح اٹھتے ہو نا اور آنکھیں ملتے ہوئے اپنے دفتروں میں چلے آتے ہو، معلوم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں سوئے بھی کتنا گھنٹہ تھے کہ نہیں۔ یہی معاملہ ہوگا قیامت میں کہ اللہ تعالیٰ جب ان بوسیدہ ہڈیوں کو جمع کرے گا اور اچانک اٹھائے گا، گوشت چڑھائے گا، روح ڈالے گا اور دوبارہ اٹھائے گا، انسان بھی یہی کہے گا کہ ہماری قبر گاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا، کس نے اٹھایا؟ بعد میں آگے آواز دی جائے گی، ہاں اللہ کا وعدہ سچا تھا، سچا ہے اور سچا رہے گا۔ یہی بات ہے جو ہم لوگ اس درس قرآن کے ذریعے سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اصل شے آخرت ہے، اصل شے آخرت ہے، اور اس کا حصول ہی سب سے بنیادی شے ہے۔ لعلکم تذکرون، کہ شاید تم سمجھو اور کرو۔ اس ایگزامپل سے بھی نہیں سمجھو گے تو کس ایگزامپل سے سمجھنا چاہ رہے ہو؟ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، تم اس میں غوطہ زنی نہیں کرتے ہو، سوچتے نہیں ہو، اتنے بڑے بڑے انوائرمنٹل فیکٹرز کو بھی دیکھ کے نہیں سمجھتے ہو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اور جو سرزمین ستھری ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے، یخرج نباتہ، اس کا پیداوار تو خدا کے حکم سے بہت اچھا نکلتا ہے، لیکن والذی خبث لا، لیکن جو زمین گندی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، لا یخرج الا نکیدا، اس کا پیداوار نکلتا تو ہے لیکن بہت کم نکلتا ہے، نکیدا، ردی شے نکلتی ہے، جھاڑ جھکڑ نکلتے اور کچھ نہیں نکلتا۔ اسی کا معاملہ ہے بیسیکلی یہ جو آیت سمجھائی جا رہی ہے کہ اچانک یہ آیت کیوں آ گئی کہ بارش کے بعد اچانک کچھ ایسی زمینیں بھی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر سے ہریاول نکلتا ہے، اور کچھ ایسی بھی زمینیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر سے نکیدہ، ردی شے یا جھڑ جا کر برآمد ہوتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی تمثیل کیا ہے؟ اس کی مثال اور تمثیل یہ ہے کہ وعظ و نصیحت قبول کرنے والا ایک دل ہوتا ہے، ایک دل ہوتا ہے کہ جس پہ جناب رسول اللہ نے فوراً فرمائی ایک بات اور فوراً انسان ایمان لے آئے، جیسا کہ ابو بکر صدیق اکبر، کہ یہاں دعوت دی، جس طرح حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے آگے اپنی دعوت اور تبلیغ رکھی اس نے تھوڑا بہت ٹائم لیا، تردد کرا، سوائے ابو بکر کے کہ جس نے ایک لہجے کا انتظار نہیں کرا اور ویٹ نہیں کرا، یہاں انہوں نے دعوت دی، اور یہاں ابو بکر صدیق اس دن کے بعد سے صدیق اکبر، ماننے والے، سچائی کو تسلیم کرنے والے۔ تو ایسے دل ہوتے ہیں لوگوں کے، اللہ تعالیٰ ایسا دل ہمیں بھی عطا فرمائے کہ وعظ و نصیحت فوراً قبول کریں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس کے خلاف دل رکھتے ہیں، اللہ کا قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے پھر بھی ہٹ دھرمی اور نافرمانی اور معصیت کی زندگی کو نہیں چھوڑتے، تھوڑی اپنی منواتے ہیں، تھوڑی شیطان کی منواتے ہیں، تھوڑی اللہ کی منواتے ہیں۔ تو یہ اس کے خلاف دل ہے، یعنی ایک تو قلب مومن اور ایک ہے قلب منافق، یعنی پاکیزہ انسان اور ایک ناپاک انسان۔ مومن پاکیزہ انسان اور وعظ و نصیحت قبول کرنے والا دل ہوتا ہے، یعنی مومن کا وہ دل جس پر بارش برسے اور فوراً وہ زمین اس طریقے سے پھل نکالے اور اللہ تعالیٰ کا نبی بھی خوش ہو۔ یہ ابو بکر، یہ عمر، عثمان اور علی، یہ اس خوبصورت عظیم الشان محنت کا پھل ہیں جو جناب رسول اللہ کی دعوت اور تبلیغ ہوئے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو دوسرا دل ہے جس میں ظاہر بات ہے زمین تو ہے لیکن بارش کا پانی یعنی رسول اللہ کا عظیم الشان انقلاب جب ان پر ہوا پھر بھی ان کو کوئی سمجھ لیجئے فائدہ نہیں ہوا، نکیدہ، جھاڑ جھکڑ اس سے برآمد ہوا اور کچھ نہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے ان کے اور بغض اور عداوت اور کینہ بڑھتا گیا، جیسا کہ ابو جہل۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ معاملہ ہوا نا، ایک طرف حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی جیسے عظیم الشان صحابہ ہیں، اور ایک طرف یہ بھی ہیں جن پر کوئی کیفیت فیضیاب ہوتی نہیں ہے، بارش کا پانی قبول ہی نہیں کرتی ایسی سرزمین، برائے نام جس کی پیداوار ہوتی ہے نکمی اور برائے نام ہوتی ہے، جس کو ایک حدیث میں بھی بڑا خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم اور ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسے تو اس کے جو حصے زرخیر تھے انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا اور جذب کر کے چارہ اور گھاس خوب اگائی، یعنی بھرپور پیداوار دی،
اور اس کے بعد اس سے سخت بھی تھے، جنہوں نے پانی کو تو روک لیا، اندر جذب تو نہیں ہوا، تاہم اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور خود بھی پیا، کھیتوں کو بھی سیریاب کیا اور کاشتکاری بھی کی، اور زمین کا کچھ حصہ بالکل چٹیل تھا، بالکل ویران، جس نے نہ پانی روکا اور نہ کچھ اگایا۔ بس یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی، اور اللہ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا اس سے اس نے نفع بھی اٹھایا، بس خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ اور اس مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے کچھ نہیں سیکھا اور نہ وہ ہدایت قبول کری جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا۔ یعنی یہ دلوں کا معاملہ ہے، دلوں کا۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ ایک لہجے کا مطلب انتظار نہیں کرتے، بلکہ یہاں دعوت دی، یہاں قرآن مجید کی بابرکت آیت سنی اور فوراً اپنا جو اسٹائل ہے لیونگ کا، وے آف اسٹینڈرڈ اور وے آف لیونگ ہے، اس ساری چیزوں کو اس قرآن مجید کے مابین ڈھال دیا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا والبلد الطیب، اور کچھ سرزمین صاف ستھری بھی ہوتی ہے، نبات ہو، اس کا پیداوار تو بہت اچھا نکلتا ہے، لیکن بِإِذْنِ رب، اللہ کے حکم سے، یعنی جو ایمان بھی آتا ہے وہ اللہ کے ہی حکم سے آتا ہے اور کہیں سے نہیں آتا۔ اور یہ ایمان کہاں سے ملے گا مجھے اور آپ کو؟ یہ کہاں سے ملے گا؟ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے ملے گی قاری کو قرآن کے سپاروں سے ہی، یہیں سے ملے گا، قرآن مجید سے ملے گا۔ آپ کو اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی پیر مرشد کی درگاہ اپنے کیبنٹ سے قرآن مجید لائیے، اس کو پڑھیں، اس کو کھولیں، اس کو سمجھیں۔ اس کو کبھی سمجھنے کی ہم نے توفیق کری؟ اس کو کیا ہم نے پڑھنے کی توفیق کری؟ صرف ہم نے اس کو رکھیوں کے نیچے سے مطلب بیٹیاں نکل جائیں، رخصت ہو جائیں اور اس کے سائے میں چلے جائیں تو وہ سسرال میں جا کے برکت ہوگی بیٹی کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے۔ یا کوئی مر رہا ہے تو پھر وہاں جنازے میں سورہ یاسین پڑھ لو، اور بیٹی کا عقیقہ ہے وہاں برکت کے لیے پڑھ لو۔ کہیں کوئی محفل ہے، اس کی انعقاد کرنی ہے، اس کے سٹارٹ میں پوچھیں کیا اپنے دلوں سے آپ ذرا خود آج کی رات ذرا ایک محاسبہ کریں اور اپنے اندر سے یہ سوال نکالیں کہ ڈڈ قرآن واز ریویلڈ فار دس پرپز؟ کیا اسی لیے نازل ہوا تھا؟ قرآن تو نازل ہوا تھا کہ جو نظام ہم لے کر اس کو قائم کرو، جو شریعت محمدی لے کر آئیں اس کو نافذ کرو۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو بابا سب کھیل ہے، سب انجوائمنٹ ہے، لہو و لعب، دین کو ہنسی اور مذاق بنائے ہوئے اور کچھ نہیں ہے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، کیسے ہم دلائل کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ اس کا حق ادا کریں، لقوم یشکرون، اور ان قوموں کے لیے جو شکر تقاضا پورا ادا کریں۔ کیا حق ادا کر سکتا ہے اس قرآن مجید کا انسان؟ کیا شکر کر سکتا ہے اس قرآن مجید کا انسان؟ اس کے لیے اللہ ایک نہیں بلکہ ہزاروں زندگیاں دے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں زندگیاں اس قرآن مجید کی دعوت اور تبلیغ کے لیے انسان صرف کر دے، پھر بھی اس قرآن کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن مجید ایک ایسا ناپیدا کنار سمندر ہے کہ جس کے کنارے ہیں ہی نہیں، یہ لمٹ لیس سی ہے، لمٹ لیس سی، اس کے اندر سے خزانے دریافت ہوتے رہیں گے۔ اور جس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک اس کے معجزات اور اس کے عظیم الشان قدرت کے مرحلے اور مظہر تم لوگ کو نظر آتے رہیں گے۔ اس کی دعوت، اس کی تبلیغ کرنا، یہ مجھ پر اور آپ پر ایک فرض منصبی ہے۔ اس کو پھیلانا، اس کو سمجھنا، اس کو عام کرنا، اس کو خود بھی سمجھنا، اولادوں کو بھی سمجھانا اور اولادوں سے نسلوں کو بھی سمجھانا، یہ میرا اور آپ کا بنیادی فرض ہے۔ لیکن ہم نے اپنا جو دین ہے، رہ گئی رسم اعضاء روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، ہم نے اپنا دین اسی کے لیے رکھ دیا ہے کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کچھ نہیں۔ مسلمانوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ جذبہ جنوں باقی نہیں ہے، نماز و روزہ، قربانی و حج سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طریقے سے ہم ہمیشہ دلائل کو اس طرح بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ اس کا حق ادا کریں اور شکر کا تقاضا پورا معمولی کیریئرز کے لیے آج انسان 40 برس کی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور یہاں سے MBBS کر کے، وہاں سے FCPS کر کے، FRCOG MRCOG کے ایگزام دے کے امریکن کے ڈپلومیٹ اور وہاں کی چاکری کرنے کے لیے اور ان کے سرٹیفائڈ بورڈز کے لیے اپنی زندگیاں بسر تو کر دیتا ہے، لیکن ایک قرآن مجید کے ایک حرف کے لیے اتنی عربی نہیں سیکھتا
کہ قرآن مجید ڈائریکٹ آپ کے دلوں کو متحرک کرے اور اس کے تاروں کو چھیڑے. یہ ہمیں سوچنا ہوگا دوستوں، اور اسی سوچ بچار پر ہم لوگ نے آج کا رکوع مبارک اللہ کے فضل و کرم سے مکمل کرا. اور یہاں آپ لوگوں کو ڈاکٹر ماہی نے ایک آج کے رکوع کے مطابق سے اور مناسبت سے ایک خوبصورت حدیث سنائیں گی، اور پھر اس نشست کا اختتام ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کا حق متعین کر دیا ہے، بس صاحب حق کو اس کا حق دو. سنو، اللہ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں ادا کرو، اور کچھ طریقے مقرر فرمائے ہیں، بس ان طریقوں پر چلو. کچھ چیزیں حلال کی ہیں، انہیں استعمال کرو، کچھ چیزیں حرام کی ہیں، ان کے قریب مت جانا. تمہارے لیے اس نے جو دین تجویز کیا ہے وہ آسان اور ہموار ہے، وسیع کشادہ ہے، تنگ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کے دین پر عمل کریں اور اپنے اپنے راستے کو آسان اور ہموار بنائیں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی کوتاہیاں اور لرزشیں ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ ان کو درگزر فرما، اور ہم سب کی اور ہم سب کا بیٹھنا اس مبارک نشست میں قبول و منظور فرما، اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.